السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف معاملات اور مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہمیشہ یہ بات دہراتا آیا ہوں کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عوامی معاملات ہیں اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بارہا اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ پاکستان میں رہنے والے قطعی شاید ان چیزوں میں ان کی اب دلچسپی نہیں ہے کہ عواموں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں یہ بات کہتا ہوں کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام آدمی کو ریلیف دینا سب میں زیادہ ضروری ہے۔ اور صورتحال یہ ہے ملک کی اس وقت کہ لوگ بری طرح سے جو ہے جکڑ کر رہ گئے ہیں سطحی نوعیت کے معاملات و مسائل میں، جس میں پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ اور دیگر مسائل ہیں۔ ہمیشہ اپنے پروگرامز میں ان تمام معاملات کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے، اور اس سلسلہ آگے بھی اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل کے حوالے سے بات کرنا اس وقت سب میں زیادہ ضروری ہے، اور آج کل ایک اور بڑا مسئلہ جو سوشل میڈیا بن چکا ہے، اس کے حوالے سے کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں گفتگو کریں۔ بہت سارے پیغامات موصول ہوتے ہیں دیکھنے والوں کی جانب سے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ پتہ چلا اس خبر کے حوالے سے یا اس معاملے کے حوالے سے یا کسی بیماری کے علاج کے حوالے سے، اور نہ جانے کیا کچھ ہے جو لوگوں کے علم میں بات آتی ہے، تو اس کے بارے میں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آیا کس حد تک صحیح ہے، درست ہے۔ ہمارے یہاں کیونکہ ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سارے معاملات اور مسائل ہیں، جب ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے بذریعہ سوشل میڈیا، تو ہم اس کی بنا تحقیق کیے ان معاملات کو آگے پہنچانا ایک دوسرے تک شروع کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جس کا ہمیں سامنا ہے، اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے لوگوں کے سوچنے سمجھنے میں جس طرح سے ان کی سوچ ہونی چاہیے معاملات کے حوالے سے، وہ شاید ابھی تک نئی چیز اسٹیبلش ہو سکی ہے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان معاملات کے اوپر بھی گفتگو کریں۔ آج کے دن کے حوالے سے، آج کا دن بہت ہی اہم ہے مختلف حوالوں سے۔ ایک تو سب سے پہلے ہم سب کے لیے سب سے زیادہ جو بڑی اور اہم خبر ہے وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ آج آپ کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے، اور ہمارے لیے تو آج کا دن اس لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے تو مختلف اوقات میں ہم گفتگو کرتے رہے ہیں، پچھلے کئی ایسے پروگرام رہے جس میں موقع ملا قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا، آپ کی کوششوں اور کاوشوں کے حوالے سے بات کرنے کا۔ ابھی جیسے کچھ دیر پہلے میں نے تذکرہ کیا کہ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، ایک بڑی عجیب سی بات میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت ہے اس کے اوپر کچھ ایسے پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے جو کہ انتہائی غیر ضروری ہیں۔ اب یہ کون کر رہا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ جو دشمن ملک ہے اس کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ نوجوانوں کے اندر ان تمام چیزوں کو جو ہے زیادہ پینیٹریٹ کیا جائے، تاکہ وہ ان تمام لوگوں سے، جو تمام اہم شخصیات ہیں، ہمارے لیے تو سب سے بڑی اور اہم شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے، اس کے حوالے سے ان کو متنازع بنایا جائے۔ اور سوشل میڈیا اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ذریعے ہی وہ تمام نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے، اس کو انسرٹ کیا جاتا ہے، اور وہ بڑی آسانی سے ہمارے نوجوان بائی بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم رہا ہے۔ تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے کیا بتایا جائے؟ میں ہمیشہ نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر بڑی عجیب سی بات ہے، کچھ دن قبل بھی میں نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی جو اے آئی کے ذریعے جو ہے اس کو بنایا گیا، اور کچھ اس طرح سے پیش کیا گیا کہ میں حیران رہ گیا، اور دیکھنے والے یقیناً بہت سارے لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کو چلتا پھرتا بھی اس میں دکھایا گیا، کچھ ایسے باتیں بھی آپ کو کہتے ہوئے دکھایا گیا جو آپ نے یقیناً نہیں کہی ہیں۔ تو یہ اے آئی کے ذریعے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے دشمن کی جانب سے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ بھی اس سے ڈسیو ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے، بڑی تعداد ایسی ہے ہم پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی جن تمام ساری چیزوں سے واقف نہیں ہے، تو بڑی آسانی سے تمام چیزیں بائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے بن چکا ہے۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہا جائے؟ آپ اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، ایک بڑی ہی
آپ سمجھ لیں کہ ایسی شخصیت کہ اور بھی خطے میں بہت بڑے بڑے نام تھے جو سیاست کر رہے تھے، تاہم اس میں محمد علی جناح ایک بہت بڑا نام تھا، اور آپ کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ ہم ایک الگ ملک جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور آج کل یہ چیز اسٹیبلش کی جا رہی ہے، جیسے میں بار بار سوشل میڈیا کا تذکرہ کر رہا ہوں، کہ آپ کا جو وہ کریڈٹ ہے، جو آپ کی ایک عظیم کوشش ہے، اس کو کم کر دیا جائے، اور دیگر اشخاص جو ہیں خطے کے اور جو دیگر لوگ تھے ان کی کوششوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ مختلف یوٹیوبرز کو میں دیکھتا ہوں پڑوسی ملک کے، وہ اس چیز کو بار بار پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ جو کوشش تھی یہ بالکل بھی درست نہیں تھی، وگرنہ اس خطے میں نہ جانے کیا ہو جاتا، ہم کس طرح سے ترقی کر رہے تھے، یہ سب کچھ پچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا قطعی نہیں ہے۔ جب آپ مطالعہ کریں گے، ان حالات کا جائزہ لیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک الگ ملک کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں شاید ہم نے نظر انداز کر دی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی واقعتاً ضرورت تھی، اور جو کچھ اس خطے میں ہو رہا تھا سیاسی طور پر، وہ انتہائی تباہ کن تھا، خاص طور پہ اس خطے کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے اور دیگر اقلیتوں کے لیے بھی۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے، قطعی ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ساری جو کچھ ہو رہا تھا۔ تو ایک قوم کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے وہ ان کو، جیسے آج بھی پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے کہ اقلیتوں کو دبایا جا رہا ہے اور بہت بری طرح سے جو ہے وہ ان کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کیا جا رہا ہے، وہ شاید آپ کو تمام چیزیں نظر نہیں آتی، یا شاید ان کا میڈیا جو اس طرح ان تمام چیزوں کو پیش نہیں کرتا۔ وگرنہ اس وقت پاکستان میں تو حالات بہت سازگار ہیں اگر ان کا موازنہ کیا جائے پڑوسی ملک سے، لیکن کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ بڑا چڑھا کر اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پہ معاملات سب کچھ صحیح ہیں، اور ہمارے ہاں سارے ہی معاملات بالکل خراب ہیں یا بالکل بھی ٹھیک نہیں کام کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اس تاثر کو ختم کرنا ہے، اور یہ سمجھنا اس کو زیادہ ضروری ہے، جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو واپس آتے ہیں، تو نا معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کوششیں ہیں اس کو کم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ علی ناصر صاحب، ٹھیک ہے، میں جی اچھا علی ناصر بھائی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ذرا ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے۔ اپنی بات کو میں مختصر کر لیتا ہوں، علی ناصر صاحب سے جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہمارے بڑے اچھے ترین دوست ہیں، ایک بڑے ہی اچھے ہونہار اینکر بھی ہیں، اور بڑا خوبصورت تجزیہ اور تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے حوالے سے جو باتیں آپ جانتے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا ذرا نئی نوجوان نسل کو کہ ذرا ان کو بھی پتہ چلے۔ تو میں علی ناصر بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علی بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کے اہم دن پر مجھے موقع دیا۔ یاسر صاحب، میں آپ کی پڑھی لکھی باتیں سن رہا تھا بڑے غور سے۔ جی میں سوچ رہا تھا کہ آپ کیوں اتنی پڑھی لکھی باتیں کر رہے ارے ہیں، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ سر، ہماری قوم یہ جاننا نہیں چاہتی، ہماری قوم کسی اور جانب جا چکی ہے۔ آپ ان سے کوئی اور باتیں کریں، آپ ان کو پڑھی لکھی باتیں، اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، دنیا بدل رہی ہے۔ ارے صاحب، آپ ان کو بتائیں ماوے کہاں ملتے ہیں، گٹکے کہاں ملتے ہیں، چالیاں کہاں ملتی ہے۔ ارے یار علی بھائی، اس سے تو دور کرنا ہے ہم نے، یہ تو بڑی، آپ یقین کریں کہ میں اس کے اوپر آگے چل کے بات کروں گا۔ آپ صحیح کہتے تھے کہ یہاں پر ہر شخص جو ہے ان تمام چیزوں کا نہیں، کیا منشیات کرتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں، جو کہ مہاجروں کی پہچان ہیں، اردو بولنے والوں کی پہچان ہیں، جی اردو اسپیکنگ کی پہچان ہے، کیا انہوں نے کیا ماوے گٹکے کھائے تھے؟ قطعی آپ مجھے یہ بتائیں۔ بالکل نہیں، یہ کلچر ہے۔ معذرت، میں دونوں موضوعات بلکہ تینوں موضوعات کو ملا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ضرور۔ پہلے تو یاسر بھائی، آپ اور میں چونکہ مشترکہ طور پہ پڑھے لکھے، اب ہماری شناخت ہمیں سمجھیں کہ میں اور آپ مہاجر ہیں، کیا میں اور آپ ہندوستانی ہیں، کیا میں اور آپ اردو اسپیکنگ ہیں، مطلب ہماری شناخت کیا ہے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا ہماری شناخت کا سیاستدان مذاق ہی اڑاتے رہیں گے؟ اور کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ شناخت ہمیں دی تھی کہ ہم مہاجر ہوں گے، اردو اسپیکنگ ہوں گے، اور آج 1947 سے بنے ملک کے اندر ہمیں ہندوستانی کہا جائے گا؟ تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر کریں نا آپ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بانی وطن ہیں،
اب کچھ ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں ان کا نام بھی لینے سے منع کیا جائے تو ہم انہیں بانی پاکستان کہنا شروع کر دیں. بات یہ ہے کہ بہت خوب. آپ مجھے یہ واضح کریں کیونکہ میں ابھی تک کنفیوز ہوں کہ میں کیا ہوں. بلا کی جان میں کون ہوں, مجھے یہ پہلے بتائیں. کوئی لڑ رہا کہہ رہا نہیں ہم مہاجر نہیں ہیں, ہم اردو اسپیکنگ سندھی ہیں. آپ کے جو فیوریٹ ہیں انور مقصود صاحب, غالباً آپ تو بڑے, میں نے سنا ان کی فوٹو بھی آپ نے لگائی ہوئی ہے گھر میں, تو اور اردو اسپیکنگ سندھی ہیں ہم. کوئی کہتا ہے کہ ہم مہاجر ہیں, کوئی کہتا ہے ہم خالصتاً اردو اسپیکنگ ہے, کوئی کہتا ہے ہم کراچی والے, کوئی کہتا ہے ہندوستانی ہیں. آپ پہلے یہ کلیئر کریں مجھے سوال کا جواب چاہیے یاسر صاحب اس نشست میں. جی بالکل بالکل علی بھائی, آپ نے بالکل درست کہا کہ ابھی تک ہم یہ شناخت اور پہچان کے چکر میں ہیں, اور اقبال کا بڑا مشہور ایک شعر بھی ہے, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, اغوان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, کیا یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو ہم تو آج یہی سوال کر رہے ہیں کہ سب کچھ تو آپ ہیں, کیا آپ پاکستانی بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں؟ چلو مسلمان تو آپ ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, تاہم ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ ثابت کریں. اب یہ آدھی جو ہماری زندگی ہے وہ اسی سلسلے میں گزر گئی ہے, لیکن یہ بات نہیں آپ تو کی آپ ہمیں تیتر بٹیر کی لڑائی میں لگائے رکھیں گے یا آپ ہمارے معاشرے کی ترقی کریں گے. بالکل. آج جو بھی وجہ, میں کہتا ہوں صحیح غلط پہ میں نہیں پڑھتا, کوئی ثقافت اپنی منانا چاہتا ہے, لیکن دیکھیں ہندوستان ایک بڑا وسیع ملک ہے اور مسلمان بہت سارے جگہوں پر رہتے تھے مشترکہ ہندوستان میں. ہر بندہ اپنی اپنی ثقافت لے کر آیا ہے. تو میں نے تو سنا ہے کہ کراچی کے اندر جو مہاجروں کی ثقافت ہے وہ جینز اور کلف والی شرٹ ہے, تو کیا وہ پہن لی جائے آج؟ میں ویسے بول رہا ہوں کیونکہ پاجامہ تو ہم نے کبھی پہنا نہیں, سچ پوچھیں تو. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی ساری زندگی جو ہے, کیونکہ آپ قائد پر پروگرام کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مہنگے ترین سوٹ خریدتے تھے. بالکل بالکل. اور آپ کو پتا ہوگا کہ ان کی جو بیسیکلی جو ان کے سوٹ تھے وہ ہینڈ سٹچڈ سوٹ تھے. 300 تھے ان کے پاس, 300 ہینڈ سٹچ سوٹ. یعنی سال کے تمام ورکنگ ڈیز پر وہ نیا سوٹ پہن لیتے تو تب بھی ان کے سوٹ روزانہ نئے ہوتے. ٹھیک ہے صاحب. بالکل. دوسری بات یہ کہ سر وہ تو شرٹیں پہنتے تھے وین ہاؤزن کی اور سیویل لو کی, تو وہ تو دنیا کے بہترین برانڈ کی شرٹیں پہنتے تھے. ان کی ٹائیاں صاحب لاجواب ہوتی تھیں. انہوں نے تو, جب آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان بننے سے 2-3 سال پہلے یہی جو ہمارے سیاستدان آج کل قومی لیڈروں کو گمراہ کر رہے ہیں, انہوں نے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ صاحب آپ مسلم شناخت کی خاطر یہ شیروانی زیبتن کر لیں, ورنہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی شیروانی نہیں پہنی. میں آپ کو حقیقتاً یہ بات بتا رہا ہوں, آپ جان لیجئے کہ قرارداد پاکستان سے پہلے انہوں نے کبھی زیبتن نہیں کیے. یہاں کے مقامی کپڑے وہ ہمیشہ بہترین معیار کے کپڑے پہنا کرتے تھے, اور انگریز بھی اشش کرتے تھے ان کے لباس کو دیکھ کر. بالکل ایسا. اور ان کو موسٹ ویل ڈریسڈ مین آف ساؤتھ ایشیا کا خطاب بھی دیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. جب برطانیہ میں رہتے تھے صاحب تو وہاں کی بہترین گاڑی چلاتے تھے, اور گورے کو اپنے پاس ڈرائیور رکھا ہوا. ایک ہم ہیں کہ ہم نے آج تک ڈرائیوری ہی نہیں چھوڑی. شیخ ہو تو ہم شیخ کے بھی ڈرائیور بن جاتے ہیں, گوروں کے بھی ڈرائیور بن جاتے ہیں. بات یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت پر کیا تب. اچھا علی بھائی میں یہ جاننا چاہوں گا, میں آج کل ذرا سوشل میڈیا کا دور ہے نا, آپ سوشل میڈیا کو ذرا معاف کیجیے زیادہ سمجھتے ہیں نا, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کیسے چل رہا ہے سوشل میڈیا, مجھے بتائیں. آپ کیا پی پی این چلا رہے ہیں؟ نہیں ڈی پی این میں اس طرف بھی آتا ہوں. میں ذرا یہ سوال آپ سے اس پر کر لوں, پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتا ہوں. علی بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل جو مختلف جو آج کل ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کنٹینٹ کریٹر کی, اور وہ جو ہندوستان میں بیٹھے ہوئے جو کنٹینٹ کریٹر ہیں وہ بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پارٹیشن ہوا یہ غلطی تھی, ورنہ اس طرح ہو جاتا ریجن میں. اور وہ جو جناح صاحب کی جو شخصیت ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہر چیز بائی کر لی جاتی ہے, جو بھی دکھایا جاتا ہے اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں اور صحیح بھی مان لیتے ہیں. اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس ماڈرن ایرا کے اندر, ایسی صورت میں کیا کیا جائے, یہ ذرا فرمائیے. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں, اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو آج اس مقام پر, اس جگہ پر میں اور آپ دونوں نہ ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ پاکستان ملک بنا. آج ہمیں موقع ملا کہ ہم ایک اچھے منصب پر فائز ہیں,
اور ہمارے پاس حقوق ہیں، ہم آزاد ہیں. جو مسلمان آج ہندوستان کے اندر ہے پسماندگی کا شکار ہے، بہت مشکلات کا شکار ہے، اس کی کوئی شناخت نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جناح صاحب نے بالکل صحیح بات کی تھی کہ وہاں کا مائنڈ سیٹ بدلنا مشکل ہے. وہاں بالکل کے مائنڈ سیٹ کے اندر مسلمانوں کے متعلق جو ایک رائے ہندو مت کے ماننے والوں کے ذہن میں پیدا ہو چکی ہے وہ نکالی نہیں جا سکتی. بالکل اور بالکل اسی لیے انہوں نے محسوس کیا کہ اگر پاکستان نہ بنا تو مسلمان جو ہیں ہمارے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل بات یہ ہے کہ محمد یاسر صاحب، میں آپ سے ایک ایسی بات کروں گا جو میڈیا پر آج تک کسی نے نہیں کی، کیونکہ میں ایک محقق بھی ہوں. جی میں سینئر نہیں ہوں لیکن محقق ضرور ہوں. بہت خوب. تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ بات کہ میری تحقیق کے مطابق جناب محمد علی جناح صاحب نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا کہ انگریز کے ساتھ ایک مناظرہ کیا، ایک مباحثہ کیا اور پرامن طریقے سے ملک کو حاصل کیا. ایک بھی جان نہیں گئی. یہ جتنے لوگ بولتے ہیں نا پاکستان بننے میں بڑی قربانیاں ہوئیں، بڑی قربانیاں کھائیں، بڑی قربانیاں کھائیں، کوئی قربانی ورمانی نہیں کھائی. سیدھی بات یہ تھی کہ جو بھی ہوا ہندو مسلم فسادات میں ہوا، انگریز نے کسی ایک کی بھی جان نہیں لی اس چکر میں. جو ثابت کر دے میں مان جاؤں. تحریک پاکستان کی بات ہو رہی ہے سر، بیچ میں جتنی تحریکیں چلی ان کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تحریک پاکستان کے اندر یہ محمد علی جناح صاحب کی ویژن تھی. ایک بھی گولی مسلمان کے خلاف نہیں چلی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو یہ باتیں آپ کو کہہ رہے ہیں ان کو بولیں ثبوت لے کر آئے. میں آپ کو ٹی وی کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں 100% فراڈ کر رہے ہیں. انگریز نے ایک گولی نہیں چلائی مسلمانوں کے خلاف تحریک پاکستان میں. یہ سب قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن تھی. انہوں نے پرامن طریقے سے ملک حاصل کیا. اور مقدمہ سنیے آپ، یہ ہمارے ڈرامہ بازوں نے مقدمہ تبدیل کر دیا. اصل میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ پھر سچ میں جھوٹ کی آمیزش اتنی کر دیتے ہیں کہ سچ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. مقدمہ یہ تھا کہ جس دن انگریزوں نے پہلی مرتبہ اپنی سرکار جس بھی شکل کے اندر یہاں قائم کی، اس سے پہلے جو ہندوستان کا نقشہ تھا وہاں پر واپس آیا جائے. جی. تو پہلی جو انگریزوں کی فتح تھی اور باقاعدہ طور پر انہوں نے انتظامی کنٹرول سنبھالا، وہ تھا پلاشی کے مقام پر، جسے ہم بیٹل آف پلاسی کہتے ہیں. اور آپ نے، میں نے پاک اسٹڈیز میں پڑھا ہے لیکن بچوں کو پتہ نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ دن بڑا ہی اہم تھا جس دن نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی، چاہے وہ کسی ان کے اپنے چچا کے ہاتھوں ہوئی یا جو بھی وجہ ہوئی، لیکن اس شکست والے دن پہ اور اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا. لوگ بولتے ہیں نا بنگال ہو گیا، پاکستان یہاں کیوں آ گیا، یوں کیوں ہو گیا، انگریزوں نے سازش کر دی. کوئی سر سازش نہیں ہوئی. معاملہ یہ تھا کہ جو کیس رکھا گیا یا جو معاملہ رکھا گیا وہ یہ رکھا گیا. آج سارے پاکستانی سن لیں، یہ جتنی فراڈیاں ادھر ادھر کی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان پر یقین نہ کریں. نواب سراج الدولہ کا ذکر ہی اس لیے ہے پاک اسٹڈیز کی کتاب کے اندر کہ وہ پہلا دن تھا کہ جب اس کے بعد انگریزوں نے اپنا ایک نظام یہاں پر قائم کیا. انہوں نے کہا واپس اس پہ جاؤ. جب واپس گئے تو پھر بنگلہ دیش کی موجودہ شکل جو پہلے ایسٹ پاکستان تھی وہ نواز سراج الدولہ کی ریاست تھی، وہ واپس مل گئی. اس سے پہلے پاکستان جو تھا، یہ آپ جانتے ہوں گے کہ درانی امپائر کا حصہ تھا. اور درانی امپائر کی جو باؤنڈری تھی اس باؤنڈری کو آج آپ ریڈ کلف ایوارڈ کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ. سن لیں میری بات تمام پاکستانی، یہ جتنے لوگ جو الٹی سیدھی پاک اسٹڈیز کی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہاں ایک حصہ ہمیں وصول نہیں ہوا، وہ حصہ تھا دلی سلطنت کا، کیونکہ ہندوستان نے اس سے انکار کر دیا کہ دلی شہر جو ہے اور یو پی کے، سی پی کے اور بہار کے کچھ علاقے جو تھے وہ واپس لوٹائے جائیں. یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں نہیں دیا گیا. باقی حصے ہمیں ایز اٹ از ویسے واپس کیے گئے جیسے احمد شاہ درانی نے فتح کر کے اپنی جگہ چھوڑے تھے. انگریزوں کی جب افغانوں سے لڑائی ہوئی، یعنی احمد شاہ درانی سے لڑائی ہوئی، اس کے بعد یہ خطہ بھی انہوں نے اپنے اندر ضم کر لیا. تمام وہ ریاستیں ہیں جو کہ ریاستیں اس وقت احمد شاہ درانی، جسے درانی امپائر کہا جاتا ہے، آپ کے ہاں احمد شاہ ابدالی بھی کہا جاتا ہے، فلم بھی بنی ہے پانی پت اس پہ، یہ وہ بارڈرز ہیں. برا نہ مانیے گا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بڑی عقل و دانش تھی کہ انہوں نے یہ جو معاملہ ہے اس طرح سے رکھا، ورنہ پاکستان نہ بن پاتا. بالکل ٹھیک. بھائی
وہ علاقے جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں نا مسلمان اکثریت، انہوں نے کہ جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی باقاعدہ وہ پاکستان بنایا جائے، اور اسی حساب سے نواب سراج الدولہ کی ریاست یعنی کہ جسے ہم ایسٹ بنگال کہتے ہیں وہ پاکستان کو ملا، اور احمد شاہ درانی یعنی جنہیں احمد شاہ ابدالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی جو ریاست تھی جو مسلمانوں کے قبضے میں تھی وہ ہمیں لوٹائی گئی۔ دکن جو تھا حیدرآباد دکن وہ پھر ہمیں نہ مل سکا کیونکہ نواب حیدرآباد نے تاخیر کر دی اپنے فیصلے میں، اور وہ ان کی اپنی غلطی ہوگی، میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا۔ اس کے علاوہ دہلی اور یو پی سی پی بہار کے کچھ علی علاقے بھائی ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے چھوٹی سی کیسا دیا آپ قانون کو آدمی، آپ کو پتا ہے ہمیشہ جو ہے نا کیس یا مقدمہ یا جو معاملہ ہے وہ رکھا جاتا ہے پریسیڈنس کی بنیاد کے اوپر۔ بالکل ٹھیک ہے علی بھائی، مختصر سی بریک ایک میں نے لینی ہے۔ لکھت میں کام کیا انہوں نے جناب، کیا ویژن تھی ان کی۔ بہت خوب بہت خوب علی بھائی، چھوٹی سی بریک ہے، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی علی ناصر صاحب کے ساتھ۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مختلف حوالے جو دیے جاتے ہیں، میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیتا آیا ہوں اور دیتا رہوں گا آگے بھی، کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو کچھ آپ کو پتہ چلتا ہے اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے مطالعے کو وسیع کیجیے۔ علی ناصر صاحب پہلے کچھ چیزیں اور جس کی نشاندہی کر رہے تھے، تاریخی کچھ حوالے دے رہے تھے۔ بہرحال ہر شخص کا ایک نظریہ ہے، اس کی ایک سوچ ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر خود سے تحقیق کریں، معاملات کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ آپ کسی نتیجے تک پہنچ سکیں، بجائے اس کے کہ آپ کو جو سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے۔ مختلف یہاں پر جو انٹلیکچوئلز ہیں، جن کو میں سوڈو انٹلیکچوئلز کہتا ہوں، مختلف حوالوں سے گفتگو کر رہے ہیں، ہر شخص تاریخ کی اپنے حساب سے تشریح کر رہا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اور یہ آپ کو تب ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں، کتابوں کے ذریعے ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختلف جو نظریے رکھنے والے لوگ ہیں، جب ان کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر کسی نتیجے پر شاید پہنچ سکیں گے، تو یہ سب میں زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال ابھی کچھ دیر پہلے جیسے حوالے دے رہے تھے، بہت سارے لوگ خاص طور پہ جو نوجوان ہمارے ہیں اس وقت، وہ ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر لائن نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ پہلے تو جو کچھ ہم جتنا جانتے تھے وہ درسی کتابوں کے ذریعے، اب شاید ان میں بھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، شاید اس وجہ سے تمام معاملات کو نہیں سمجھتے، نہ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ علی ناصر صاحب آ گئے ہیں، تو میں ذرا گفتگو کا سلسلہ جو ہے کوشش کروں گا کہ دوبارہ وہیں سے اس کا آغاز کیا جائے جس سے پہلے ختم ہوا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بڑی صاف الفاظ میں چیزوں کی نشاندہی کی، کیا کچھ ہوتا رہا اس بر صغیر پاک و ہند میں، اور اس کے بعد جو قائد اعظم کا، محمد علی جناح کا جو ویژن تھا، جو کوششیں تھیں وہ اس طرح سے تھیں کہ بہت بڑے تصادم سے بچایا گیا، اور اپنا جو مقدمہ پیش کیا گیا اس کے نتیجے میں ہی تمام جو ملک ہے وہ ہمارے حصے میں آیا ہے۔ تو یہ ایک کمال تھا، اور جیسے میں نے کچھ دیر پہلے یا پروگرام کے ابتدا میں عرض کیا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ جو آپ کا کردار تھا، وہ جو کوششیں تھیں، وہ جو کاوشیں تھیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جناب علی ناصر صاحب دوبارہ لائن پر آ گئے ہیں، میں زیادہ مخیل نہیں ہوتا۔ علی ناصر صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ میں چاہوں گا ذرا علی ناصر صاحب اس حوالے سے ذرا بات ہو جائے، ابھی جیسے کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا کہ تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ جو کچھ ہمیں اس وقت معلوم ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پہ غلبہ نظر آ رہا ہے وہ سوڈو انٹلیکچوئلز کا ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہر معاملے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تاریخ کے بھی حوالے دے رہے ہیں، ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ ذرا ان کے حوالے سے تو کہیے کہ کس حد تک کوئی ایسا شخص آپ کی نظر سے گزرا ہے جس کو واقعتاً ہمیں سننے کی اس وقت ضرورت ہے، یا اس کی باتوں پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ ذرا کچھ فرمائیے اس حوالے سے۔ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا جی، یہ آپ نے لفظ غلبہ استعمال کیا، میں کہوں گا اس وقت سوشل میڈیا پر جو ان لوگوں کا نزلہ ہے، یا پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کا جو ملبہ ہے، وہ اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ ضرور پتا غلبہ تو پڑوسی ملک کے ایکٹر سنی دیول کا ہے، معذرت سنی دیول بول دیا میں نے، آپ خود جانتے ہوں گے کہ یہاں پر کیا کس چیز کا غلبہ ہے۔ لیکن میں بنیادی بات آپ کے سامنے یاسر بھائی، آپ لیکن میری ایک سوال تھا، دیکھیں مس ہو جائے گا۔ میرا قائد اعظم
منانے کا مزہ بھی کرکرا ہو گیا, جی میری کرسمس منانے کا بھی مزہ کرکرا ہو گیا. جی میں نے سنا مہاجر کے گانوں پر ناچتے, اور نوکری آپ کو ملی سرکاری, نہ مجھے ملی سرکاری, نہ نمائندگی ملی مجھے, نہ جناب پانی ملا. ہمارا تو جی وہ مجھے آنٹی گورنمنٹ یاد آ گئی, جی کپڑوں سے پہنچ رہے ہیں ہم تو, چہرے کو میرا مطلب. بہت خوب. آپ مجھے بتائیے کہ کیا فائدہ ہوا یہ جو آپ نے دن منانا چاہتے ہیں, ثقافتی دن بغیر نہائے منایا جا سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. شہر میں آپ کو پتا ہوگا پانی کی شدید ترین قلت ہے, اور یقیناً ٹینکروں کے پیسے کتنے ہیں یہ آپ جانتے ہیں. بالکل صحیح تو کہا. مطلب کیا مقصد کیا تھا؟ مطلب ثقافت یہ ہوئی کہ نوجوانوں کو ساروں کو آپ نے لگا دیا ماووں پر, گٹکوں پر اور چھالیا پر. تو یہ ثقافت آپ نے اردو بولنے والے کی بنا دی کہ آج اردو میں آتی اردو بول رہا ہے یا بنگالی بول رہا ہے, کیونکہ منہ کے اندر اتنا ماوا یا اتنی چھالیاں ٹھوسی ہوئی ہے یا اتنا غصہ ٹھوسا ہوا ہے کہ پتہ نہیں لگ رہا بول کیا رہا ہے, کون سی زبان بول رہا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں یاسر صاحب, برا نہ مانیے گا جی معذرت, کیونکہ جی میرا مزہ کرکرا ہو گیا نا سر. 25 دسمبر کا دن بڑا اہم ہے, جی جی اس دن جناب نواز شریف صاحب کی بھی سالگرہ. او یس میں یہ بالکل. جاننا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ جو کرکرا کیا ہے اس کے اندر آپ کا حاصل کیا ہوگا؟ کیا مجھے آپ کو سرکاری نوکری ملی؟ اداروں میں کوٹا ختم ہوا کیا؟ آج بھی 1947 سے بنے ملک کے جو سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے وہاں کے کالج یونیورسٹیوں کے اندر, سرکاری کالج یونیورسٹیوں میں کوٹا ختم ہوا؟ میرا سوال یہ ہے, مجھے اس کا جواب دیں پہلے آپ. قطعی نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی. واقعتاً اس کی ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اچھا, یہی کراچی میں یہ جو بھی آپ کہہ لیجئے اردو اسپیکنگ مہاجر, ہندوستانی اگر آپ کہنا چاہیں تو کہہ لیجئے, آپ مہاجر چاہیں تو مہاجر کہہ لیجئے, یہ جو بھی شناخت آپ نے ہمیں دے رکھی ہے, جی کیا ہمارے حقوق کیا افغان مہاجرین سے زیادہ ہیں؟ بہت خوب. سر میرے سوال کا دیکھیں نا, جواب دیں نا. تو یہ دیکھیں ایسے نہیں چلے گا. جی پھر تمام مہاجرین کے اس کا مطلب ہے ایک ہی اسٹیٹس رکھ. سر دیکھیں بات یہ, ڈانس ڈھول ڈھمکا لباس پہن لینے سے یہ کوئی ظاہر نہیں ہو جاتا. ثقافت بنیادی طور پہ کامیابیوں کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے. بہت خوب. علی بھائی, میں گزشتہ روز بھی شاید اسی حوالے سے میں نے ایک سوال کیا تھا. میرا کام تو سوال کرنا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو آپ کا پڑوسی ملک ہے جس کے اندر 52 یا 53 کے قریب جو ریاستیں ہیں, ادھر اگر وہ اپنی یہ ثقافتیں منائیں تو وہ کس طرح منائیں گے؟ کیا وہاں پہ بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ ذرا اس کے حوالے سے تو بتائیں. سر اتنی بات ہو نا, کہتے صاحب ہر 10 میل پر وہاں زبان اور ثقافت بدل جاتی ہے. جی وہ پورا سال ثقافت کے ہی دن, ثقافت کا دن وہ مناتا ہے یا وہ لوگ منا رہے ہیں یا وہ قومیتیں منا رہی ہیں جن کو لگ رہا ہے کہ پاکستان بنیادی طور کے اوپر ان کی شناخت نہیں بن سکا, وہ اپنی کوئی منفرد شناخت بنانا چاہ رہے ہیں. میرا ایسا خیال ہے, برا نہ مانیے گا, کیونکہ ابھی تک ہمارا پاکستانی کلچر کیا ہے مجھے کلیئر نہیں ہوا. مجھے پہلے یہ بتائیں پاکستانی کلچر کیا ہوتا ہے, پاکستان کا ثقافتی دن کیا ہے, واہ مجھے بتائیں آپ. بہت خوب. پاکستان کے ثقافتی دن میں کیا پہنوں گا؟ پاکستان کے بہت خوب. ثقافتی دن میں وہ چیز پہنوں گا جو فارمڈ, فارورڈ لکنگ, فیوچرسٹک, جیسے آپ اے آئی ٹیکنالوجی ڈرن ایجوکیٹڈ آدمی دنیا میں پہنتا ہے, کیونکہ محمد علی جناح صاحب بھی وہی پہنتے تھے. جی انگلش کپڑے ایک سے ایک ون سمنے, جہاں انگریز بھی ان کے آگے مدھم ہو جاتا تھا. آپ اگر تصویر دیکھیں جناح صاحب کی انگریزوں کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے انگریز ان کے سامنے کمپلیکس میں آ جاتے تھے. بالکل. تو وجہ یہ ہے کہ وہ لباس, انداز, مزاج, تعلیم اور کیا کہتے ہیں اس کو, خود شناسی, یہ تمام چیزیں وہ ہوتی ہیں. سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں نا خود شناسی کو. پتہ نہیں سر میری انگلش خراب ہے, مجھے نہیں پتا اردو میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے گا, برا نہ مانیے گا, یہ جو آپ کے اینکرز ہیں انہوں نے اردو کی ٹانگ کہاں سے توڑی؟ نہیں مطلب الفاظ کا انتخاب, چلو ہمارا تو بچپن کراچی میں نہیں گزرا, ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اردو کی. ارے بھائی بچے برا مان جاتے ہیں, میں اکثر ان کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, وہ بڑا برا مانتے ہیں پھر اس کو. لیکن یہ تو بات تو آپ کی صحیح ہے کہ اس کو, میں یہ جو اکثر کانفرنسز ہوتی ہیں میں تو اس کے اوپر بھی میرے بڑے ریزرویشن ہیں کہ اس کے اندر کیا ایسا کام ہو رہا ہے. یہ خاص طور پہ جو یہ نہیں پتا مجھے کہ یہ کرانچی ہے, کراچی ہے. بہت خوب, بہت خوب. جی
نہیں واقعتاً یہ ہے، آپ نے ہم بالکل صحیح نشاندہی کی زبردستی اس کو اردو کیوں بنا رہے ہیں؟ ہوں میں نے صاحب کسی کو کہہ دیا سرجانی، کہتے ہیں اس کا نام سرجانی نہیں ہے، سرجانی ہے، جی جی اردو کا لفظ ہی نہیں ہے، تو آپ اپنی مرضی سے اس لفظ کی ہیں۔ جی جی تو بہت اب یہ بالکل وہ آپ نے صحیح نشاندہی کی، بہت سارے سندھی زبان کے یا بلوچی زبان کے الفاظ ہیں، ان کو زبردستی اردو کے الفاظ بنا رہے ہیں، اور جو اردو کے الفاظ ہیں ان کی ادائیگی تو آپ چھوڑ دیجئے، بالکل ایسا اردو ہی کی تو ٹانگ جگہ جگہ سے توڑی ہے، یقین ہے، کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو غالب میرے خواب میں آئے، یقین کریں پتہ نہیں کیوں انہوں نے بڑے عجیب عجیب اشارے کیے، انہوں نے کل غالب میرے خواب میں آئے، انہوں نے بڑے عجیب عجیب اشارے کر کے بہت مجھے خوب، کہا تم اردو بولنے والے ہو، انہوں نے بڑے عجیب عجیب اشارے مجھے کیے۔ بہت خوب۔ تو صاحب میری بات سنیں کہ یاسر صاحب جی آپ دیکھیں ایک بات کریں، ہوں آپ میری شناخت مجھے آپ نے بتائی نہیں، میں ابھی تک غیر متعلقہ نامعلوم شخص کے نام سے جانا جا رہا ہوں، ہوں آپ میری شناخت مجھے واضح کر کے بتائیں میں کیا ہوں، بالکل ٹھیک کیونکہ جس دن آپ اس کویسچن کو آنسر کریں گے، دیکھیں یاسر صاحب مجھے یہ تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن دور نوجوانی میں نے جس طرح سے جو بھی آپ شناخت کہہ لیں، اردو بولنے والے کراچی والے، ہوں اردو بولنے والے سندھی یا مہاجر، ان کے ساتھ جو میں نے جو آپ کہیں کہ ڈسکریمنیشن ہوتے ہوئے دیکھی، ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگا، میرے دل کو بہت دکھ پہنچا، میں آپ کو یہ لفظ بڑے دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے یقین کریں ان نوجوانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں، ان کے ساتھ ہونے والی ڈسکریمنیشن، ان کے ساتھ ہونے والا ان ایکول بیہیویئر دیکھ کے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، پروفیشنل انوائرمنٹ ہے، مجھے دلی بہت دکھ ہوا، میں آپ کو بتاؤں، جی اور اس دکھ کو، اس کا مداوع آج تک کسی نے نہیں کیا، اس کی کمپنسیشن ثقافتی دن منانے سے نہیں، ہمیں ملازمت کے مواقع دینے، ہمیں شہری ہونے، ہمیں ایک جسے کہیں کہ باقاعدہ نمائندگی، ایسی نمائندگی جو ہمارے حقوق کے لیے لڑے، وفاقی سطح کے اوپر جا کر ہمارے لیے بات کرے، کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص و دیگر ایسے شہر جہاں پر اوکے ایسی آبادیاں رہتی ہیں، علی بھائی، ان کے میں معذرت چاہوں گا، مخیل ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کا خود بھی میڈیا سے تعلق ہے۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے مختلف تقاریب جو ہیں وہ جاری ہیں، مزار قائد کے اوپر بھی اس وقت ایک تقریب جاری ہے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ علی ناصر صاحب نے یہاں پر جو ہے وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔